أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تقریباً 4 ماہ کے بعد قرآن مجید کی تشریح اور ترجمے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135، یہاں سے اس وقت چھوڑا تھا مئی میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ایک اللہ کے پوجنے والے ابراہیم کے دین پر قائم ہیں۔ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اور اے اہل ایمان ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئیں، اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں، اور نہ صرف ان کتابوں پر بلکہ ہم تو ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ تو ہم ان نبیوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، اور ہم سب اللہ کے مسلم ہیں، یعنی اللہ کے تابع دار۔ پھر اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ یہ یہودی یا عیسائی تب ہدایت پا سکتے ہیں جب اسی طرح ایمان لائیں جیسے مسلمان ایمان لائیں کہ کل انبیاء پر ایمان۔ اور اگر یہ منہ موڑیں تو سمجھ لوگ یہ صرف تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ 137 تک جو آیات ہیں ان کا میں نے ترجمہ پڑھا، آگے بھی بات چلتی رہے گی۔ تو اللہ پاک نے یہودی اور عیسائی حضرات ان کا جو دعویٰ ہے کہ اگر تم یہودی ہوگے تب ہدایت پاؤ گے، عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تب ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا، یعنی توحید پر ہوگا، شرک پر نہیں ہوگا۔ یہ جو عیسائی حضرات ہیں ان کا شرک تو بالکل واضح ہے۔ تو ہدایت پر صرف وہ ہوگا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر قائم ہوگا۔ کسی گروپ بندی میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت اللہ کا حکم ماننے میں سے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی بات کو دوسری جگہ پر جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، یہ سورہ آل عمران 67 نمبر آیت ہے 67۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو بس ایک اللہ کے مسلم تھے، تابع دار، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ مسلم کہتے ہیں اسلام، مسلم، اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے ہتھیار پھینک دینا، مخالفت سے باز آ جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، کسی کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اسی لیے جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم دونوں ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، چاہے کوئی کانوں تک کرے، چاہے کوئی سینے تک کرے، کندھوں تک کرے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ اوپر کرنے، یہ پوری دنیا میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ دونوں ہاتھ خالی کر کے اوپر کر دیتا ہے تو وہ اپنے مخالفت سے باز آتا، وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو کیا ہے اسلام؟ کیا ہے؟ ٹو سرنڈر۔ اس کا
پانچوں نمازوں میں ہر رکعت میں وہ رفع دین جب آدمی کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے جی میں آپ کے سامنے ہتھیار پھینک چکا ہوں، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ ان گروپوں بندیوں سے وہ بالا تھے۔ وہ کس طرح وہ آگے آ رہا ہے اگلی آیات میں، اس میں ان کے میں ادوار بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ وہ تو بس ایک اللہ کے مسلم تھے بس، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اب جو شرک ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں عام بچوں کے لیے کہ اللہ کی خصوصیت اللہ کے علاوہ کسی میں تسلیم کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ پاک کی کوئی خصوصیت چاہے ساری مانے چاہے کوئی مانے، اللہ کی خصوصیت کسی اور میں تسلیم کرنا یہ شرک ہے۔ مثلا یہ ہندو حضرات ہیں، وہ تین خدا جو مانتے ہیں ان میں جو برہما، میمت ما والا برہما، اس کو وہ کہتے ہیں یہ خالق ہے، کائنات اس نے بنائی ہے۔ جو وشنو ہے وہ کہتے ہیں رب ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ اس کائنات کو پالنے والا ہے۔ اس کی بیوی لکشمی ہے، اسی لیے وشنو اور لکشمی کے مندر سب سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پالتے ہیں، رزق یہ دیتے ہیں۔ اور جو شیوا ہے تیسرا خدا، وہ کہتے ہیں وہ موت دینے والا ہے۔ موت کو جس طرح ہم برا جانتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہتے مذہبی نقطہ نگاہ سے، ویسے تو ہماری طرح ڈرتے ہیں وہ بھی۔ موت سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وشنو فنا نہیں کرتا، وہ نئی شکل دیتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شیوا جو ہے وہ نئی شکل دیتا ہے، وہ فنا نہیں کرتا، اس لیے اس کے بھی مندر ہیں لیکن تھوڑے۔ تو شرک کیا ہے؟ خدا کی خصوصیت اللہ کے علاوہ کسی میں تسلیم کرنا، یہ شرک ہے، چاہے وہ کوئی ہستی ہو۔ اب توحید کیا ہے؟ لفظ توحید کا معنی ہے لغوی معنی کسی کو ایک کہنا، کسی کو ایک ماننا، کسی کو ایک کرنا۔ مثلا مکس تھیں چیزیں، ان میں سے اٹھا کے ایک علیحدہ کر دی، یعنی ایک کر دی، وہ سب میں سے اٹھا کے اکیلا کر دیا۔ کسی کو ایک ماننا، کسی کو ایک کہنا، کسی کو ایک کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال یعنی ایکشنز، اپنے اختیارات اور اپنے حقوق میں لا شریک ماننا۔ ذات میں شرک یہ ہے جس طرح عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، تینوں ہی ایک ذات میں ہیں۔ دوسرا ہے صفات میں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی سب نے بھی یہی، جتنے مشرکین تھے ہندوستان کے ہوں، یونان کے ہوں، مصر کے ہوں، عرب کے ہوں، سب تثلیث مانتے تھے، تین خدا سب نے مانے۔ جیسے لات منات اور عزا ان کے تھے بڑے جو تھے مین، اس طرح ان کے وہ برہما، وشنو اور شیوا ہیں۔ اسی طرح مصریوں کی تثلیث تھی، یونانیوں کی تثلیث تھی۔ تو اللہ پاک کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، جیسی صفتیں اس کی ہیں ویسی صفتیں کسی کی نہیں ہیں۔ اس کے ایکشنز میں بھی کوئی شریک نہیں، افعال، فعل کی جمع افعال ہے، کوئی شریک نہیں، جو کام وہ کرتا ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اس کے جو اختیارات ہیں اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ مثلا قیامت والے دن اس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ یعنی نفی شرک کے لیے مختلف قوموں نے اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہمارے بزرگ اس دن لوگوں کو بخشیں گے۔ مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی حضرات کا عقیدہ ہے کہ باپ نے عدالت بیٹے کے سپرد کر دی ہے، یعنی قیامت والے دن جو بخشنا بخشانا ہے یہ کام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو بخشوں گا، جس کو میں چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا۔ یہ نہیں کہ اندھا دھند اپنے قانون کے مطابق، مطلب یہ کہ میرے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ اور سورۃ کہف 18 نمبر سورت ہے، 26 نمبر آیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
جب حکم دیتا ہے کسی سے مشورہ نہیں کرتا، نہ کسی کو شریک کرتا، تو اللہ پاک اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے۔ اس کے بعد اس کے حقوق، اس میں بھی وہ لا شریک ہے۔ حقوق کیا ہے؟ دعا کرنا صرف اللہ کا حق ہے، سوائے اللہ کے کسی سے دعا نہیں کرنی۔ سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے، نہ تعظیمی کرنا، نہ عبادت کا کریں گے تو کفر ہو جائے گا، ویسے ہی تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا، یہ صرف اللہ کا۔ تو اللہ پاک، توحید کیا ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال یعنی کاموں میں، اپنے اختیارات میں اور اپنے حقوق میں لا شریک ہے، بلکہ وحدہ لا شریک۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ بس ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ سورہ آل عمران 95 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اس کے بعد آل عمران میں ہی فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے، مسلمانوں کا جو طریقہ کار بتایا گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ 84 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئیں، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ، تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف دی گئیں، ہم ان نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یعنی وہی بات جو سورۃ البقرہ کے 135 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمائی، 135 تا 137 میں، وہی بات آل عمران میں بھی دوسری صورتوں میں بھی بار بار دہرائی گئی ہے کہ ہم تمام پچھلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہم کسی نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، یہ ہم نہیں کام کرتے۔ پھر سورہ عنکبوت ہے، اس کی 46 نمبر آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے اور ہم اسی ایک الہ کے مسلم ہیں۔ الہ کیا ہے؟ امام قرطبی نے، یہ مجموع البیان میں طبرسی نے، ایک تفسیر ہے حضرت امام حسن عسکری کی طرف منسوب ہے، اس میں بھی 6 معنی ہیں اس کے لفظ الہ کے، خفیہ، جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، جس کی طرف جب اسباب جواب دے جائیں تو جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ ہے الہ، اونچی شان والا، جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اس طرح انہوں نے۔ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان سب معنوں کا خلاصہ کیا ہے کہ مختار کل اور مشکل کشا، جو اس میں خصوصیات لفظ الہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کشا، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ اے عیسائی حضرات، اے یہودی حضرات، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، تم چاہے 10 بنا لو چاہے 3 بنا لو، ہے ایک ہی وہ، اور ہم اسی ایک الہ کے تابع دار مسلم۔ سورہ المائدہ میں فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، کیا تم ہم میں یہی برائی دیکھتے ہو نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یعنی ہم پر یہ اعتراض کر رہے ہو کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ساری کتابوں، یہ تم نے اعتراض بنا لیا، اس کا مطلب یہ کہ تم فاسق ہو۔ فاسق اس کو کہتے ہیں نافرمان۔ پھر احادیث ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی، اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو تجربے نے بتایا وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کسی بھی قسم کا ہوگا، جب وہ مذہبی بات کرے گا تو ہمیشہ جھوٹ بولے گا اور چکر دینے کی کوشش کرے گا، مغالطہ دے گا۔ اگر آپ مغالطے میں آ گا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ کام ان کا صرف یہی ہے، آپ کو چکر دینا، بات ان کو پتہ ہوتی ہے ساری کہ وہاں پر یہ لکھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا
रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जो यहूदी तुम्हें अपनी तौरात को इब्रानी से अरबी में तर्जमा कर करके बताते हैं, ना इसकी तस्दीक करो ना इनकी तरदीद करो। अल्लाह बेहतर जानता है कि बात कर रहे हैं जो भी। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक वो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं, इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे। तो और कहते हैं कि हम बाज़ बार ईमान लाते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं, और कुफर और ईमान के दरमियान एक दरमियानी राह निकालना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ही हकीकी काफिर। और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। यानी जो आदमी नबियों में से किसी को कहेगा मैं मानूंगा, किसी को कहा मैं नहीं मानूंगा, उसके अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो पक्का काफिर है, और उनके लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो हम हैं और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, उनमें से किसी एक के मामला में तफरीक नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने उनका अजर रखा है, वो उनको अता फरमाएगा, वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। ये सूरह निसा है 150 नंबर आयत से लेकर 152 नंबर आयत तक। आगे आयत है इसकी सूरत बकरा की 138, वहाँ से बात शुरू होती है। और आए मान वालो, इनसे कह दो कि हम पर तो अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है, सिबगत अल्लाह है, व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा व नहनु लहू आबिदून। और हम तो, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम तो बस उसी की इबादत करते हैं। ऐ रसूलन से पूछिए क्या तुम अल्लाह के मामले में हमसे झगड़ रहे हो, हालांकि वो हमारा भी रब है तुम्हारा भी रब है, तुम जानते हो इस बात को। और हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, और हम तो बहरहाल खालस सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करने वाला है। क्या तुम ये दावा करते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम? ये कहते हैं कि वो यहूदी थे, वो कहते हैं वो ईसाई थे। ऐ रसूल आप इनसे पूछिए कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की शहादत को जो उसके पास मौजूद है छुपाता है। और अहले किताब जो तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। और ये जमात थी उन अंबिया की, ये जमात थी जो गुजर गई, जो अमल उन्होंने किए वो उनके लिए, जो अमल तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए, और तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब इसमें चंद बातें मैं आपको अर्ज कर दूं। नंबर 1 ये कि सिर्फ इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद मजहब है जो किसी शख्सियत या इलाके की तरह मंसूब नहीं, ना किसी इलाके की तरह मंसूब है, ना किसी शख्सियत की तरह मंसूब है, ना किसी ख़ानदान या कबीले की तरह मंसूब है। यहूदी हज़रात जो हैं, इब्रानी में जो लफ्ज़ है वो है यहूदी, YEHUDI, यहूदी, और वो लफ्ज़ है असल में इब्रानी ज़ुबान का। वहाँ पर उसका YE की बजाय YA से उसका तलफ़्फ़ुज़ है। और ये लफ्ज़ जो है अरामी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अरामी ज़ुबान थी, इब्रानी यहूदी हज़रात की ज़ुबान थी, क्योंकि हज़रत ईसा गलील वो नासरा के रहने वाले थे जहाँ पर ये अरामी बोली है। तो ये लफ्ज़ असल में मुल्क यहूदिया के बाशिंदों पर बोला जाता था। ये जो यहूदी हज़रात हैं, सैयदना सुलेमान के बाद इनकी 2 सल्तनतें बन गई थी। एक का नाम था इसराइल, एक का नाम था यहूदिया। ये जो इसराइल बना है ये उस सल्तनत के नाम पर बना है। कुछ कबीलों ने अलग सल्तनत बना ली थी, कुछ कबीलों ने अलग सल्तनत बना ली थी। तो जो यहूदिया थी सल्तनत, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो चौथा बेटा था यहूदा, उसके नाम पर वो बनी थी। और यहाँ पर एक और बात कि जब बुरों का एक ग्रुप हो, उसमें से भी जो अच्छी बात करते हैं अल्लाह उसकी भी कदर करता है। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो भाई कत्ल करने लगे हैं, तो उस वक्त यहूदा ने कहा था कि इसको कत्ल ना करो, कुएं में फेंक दो। उस बात की अल्लाह ने यह कदर की कि उसका नाम आज तक जारी। तो ये यहूदा चौथा बेटा था, उसके नाम पर वो सल्तनत बनी थी। और ये मज़हब जो है आजकल एक कबीले के नाम से, एक शख्स के नाम से मंसूब है। ईसाई हज़रात सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब, जबकि इस्लाम जो है वो अल्लाह ने रखा है
اللہ کے نے بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا رسول کریم علیہ السلام تک ایک ہی دین تھا، اس کا نام اسلام تھا۔ یہ کسی علاقے، شخصیت یا قبیلے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ پہلے تو یہ نام، اس کے بعد یہ جو سورت قل یا الکافرون ہے، اس کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب جو نئی روشنی ہے، سیکولر حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں سیکولرزم کی دلیل یہ ہے کہ جب کہہ دیا تم اپنا دین رکھو، ہم اپنا دین، یہی ہم کہتے ہیں سیکولر، تو کہتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کی آیت ہے۔ اس کی تشریح قرآن مجید نے ہی کی ہے، اور ہمارے علماء میں سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امین حسن اصلاحی، ان کے ترجمے اگر آپ پڑھیں تو وہ اس ترجمہ کے کرتے ہیں کہ تسی اپنی کیتی پونی ہے، اسی اپنی کیتی پونی ہے، یہ ہے ترجمہ اس کا۔ اسی بات کو یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے، یہ 139 نمبر آیت ہے اس کی بقرہ کی، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ لہذا وہ سیکولرزم کی آیت نہیں، وہ ان کو ناراضگی کی آیت ہے کہ تم اپنے کیے کا پھل پاؤ گے، ہم اپنے کیے کا پھل کھائیں گے۔ لہذا یہ سیکولرزم نہیں قرآن مجید کا آتا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کو ماننا لازمی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم سے لے کر سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد تک، کوئی کہتا ہے یہودی تھے، کوئی کہتا ہے عیسائی تھے۔ اب بھائی بات یہ ہے، آج کے دور میں اگر کوئی شاعر یہ کہے، غالب کا شعر پڑھ کے وہ یہ کہے کہ یہ میرا شعر ہے، تو لوگوں نے پوچھنا کہ یار یہ تو غالب کا شعر ہے، وہ 150 سال پہلے کہہ چکا، تو کہتا جی غالب کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا، توارد اس کو ہوا ہوگا، میرا تو اپنا ہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے 2160 سال پہلے، اندازہ، یہ سارے اندازے ہیں پرانے دور کے، اب وہ 2200 سال پہلے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد 700 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن سے یہودی چلے ہیں، ان کے 1500 سال بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ان کا تو دور ہی پہلے ہو گزرا ہے، یہ صدیوں بعد کہ تم کسے لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور ایک اور بات جو بچے قابل دھیان میں جانا چاہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ جو عیسوی سن ہے ان کی پیدائش سے چلا ہے، ان کی پیدائش سے نہیں چلا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 سے لے کر 6 سال کی غلطی لگی ہے صاحب میں، حضرت عیسیٰ 6 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے 4 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ کیوں کہ انجیل غلط ہوتی ہے، اگر پہلی صدی میں ان کو پیدا کیا، پہلی عیسوی میں ان کو کہا جائے نا کہ پیدا ہو، انجیل ہی غلط ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہیرودیس ایک بادشاہ تھا جو 4 قبل مسیح میں فوت ہو گیا تھا، اس کے دور میں یہ پیدا ہوئے تھے، لہٰذا اب انہوں نے کہا جی ہمارا حساب غلط ہو گیا تھا۔ اب یہ ہماری تحقیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 6 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، جو بتاتے رہے صدیوں تک، 1000-1500 سال تک بتاتے رہے، اب کہتے ہیں جی ہمیں 6 سال کی غلط فہمی ہوئی تھی، اس لیے کہ انجیل غلط ہو رہی تھی۔ اگر یہی کام مسلمانوں نے کیا ہوتا تو آپ CNN سے لے کر پوری دنیا کا جو ہے میڈیا، اس پہ آپ دیکھتے کہ یہ کیسے شور مچاتے ہیں، اور جب اپنی بات کرتے ہیں تو پھر آرام سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 2012 دسمبر میں انہوں نے قیامت آنے کی پیشگوئی کی تھی، اور پوری دنیا میں پیشگوئی اتنے بڑے پیمانے کی تھی، لوگوں نے آپ دودیں بنا لی، پہاڑوں میں گھر بنا لیے کہ قیامت آئے گی تو ہم بچ جائیں گے تم سے۔ اس دن اگر پوری دنیا میں، یہ میرے خیال 23 دسمبر 2012 کی بات ہے جب ان کی پیشگوئی تھی، اگر پوری دنیا میں کوئی مطمئن پھیلا تھا تو صرف مسلمان مطمئن پھیلا تھے۔ کیوں؟ ان کے رسول نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، 1 ٹکا نہیں مسلمانوں نے خرچا کہ قیامت آنے والی حفاظتی انتظام کر لو۔ کیوں؟ ہمارے رسول نے بتایا کہ یہ نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی اب وہ پوری دنیا میں پادری شرمندہ ہوئے، لیکن اس پیمانے پر پراپوگنڈا نہیں پھر کسی نے کیا جو مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ جناب یہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم عیسائی تھے، بالکل نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔
اور یہ جو رنگ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، یہ بپتسمہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو عیسائی حضرات ہیں یہ یہودیوں سے رسم چلی ہے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یہ رسم چلی، اور 70 عیسوی تک جب وہ دوسرا ٹیمپل یعنی بیت المقدس کا جو دوسری تعمیر تھی وہ بھی تیتس رومی کے حملے میں ختم ہو گئی، آج کل وہاں پر کوئی تعمیر نہیں ہے، تو یہ تقریباً 500 سال یہ رسم جاری رہی تھی یہودیوں میں۔ اس کے بعد یہ بنا لی انہوں نے عیسائی حضرات نے۔ یہ یہودیوں کی رسم تھی۔ انجیل میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا۔ بپتسمہ کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے پانی میں ڈالنا، پانی میں ڈبونا یا پانی سے نکالنا۔ کپڑا رنگنے کے لیے بھی یہ یونانی زبان میں یہ لفظ آتا ہے۔ قاموس الکتاب صفحہ 133 وہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہ کپڑا رنگنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ یہودی رسم تھی جو عیسائی حضرات نے اپنا لی، اور نئے پیدا ہونے والے بچے یا کوئی آدمی جو عیسائیت قبول کرے اس کو یہ بپتسمہ دیتے ہیں 3 بار۔ اس کو یا تو اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں 3 بار، یا اس پر پانی کا 3 بار چھڑکاؤ کرتے ہیں، یا اس کو پانی میں 3 بار غوطہ دیتے ہیں۔ 3 بار غوطہ اس لیے دیتے ہیں کہ 3 خدا ہیں۔ پہلا غوطہ خدا باپ کے نام کا، نعوذ باللہ من ذالک، دوسرا غوطہ بیٹے کے نام کا، اور تیسرا غوطہ روح القدس کے نام کا۔ تو وہ 3 دفعہ اس کو ڈبوتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ شیطان سے بھی محفوظ ہو گیا، گناہوں سے بھی پاک ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں بپتسمہ۔ اگر کسی کو بپتسمہ نہ ملے تو اس کو ایک گناہگار شخص ہی تسلیم کیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ، اسی لیے جو لوگ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں مرتد ہوئے تھے وہ اپنی کتابوں میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ فلاں نے دیا، اور ہم فلاں ڈیٹ کو ہمیں بپتسمہ دیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں سورۃ توبہ 31 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء، اپنے پیروں اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک الہ وحدہ لا شریک کی بات کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور جو شرک یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ عیسائیوں کا شرک تو بالکل سامنے، اب یہ یہودی حضرات جو ہیں، اللہ پاک نے جو فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ کیسے؟ کہ بغیر کسی سوال کے وہ جو بات کہہ دیں یہ دین ہے اس کو وہ مان لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں جو سامنے ہیں وہ یہ کہ جیسے ہماری بخاری ہے ایسے یہودی حضرات کی تالمود ہے، ان کی کتاب کو کہتے ہیں تالمود، فقہ اور حدیثوں کا، فقہ اور تفسیر کا مجموعہ ہے یہ یہودی حضرات کا۔ اس میں کیا ہے کہ صرف یہودی حضرات کی من مرضی کی اس میں رائے ہے، من مرضی کی تعویل ہے، جس کو وہ حکم خدا کہہ کے ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ جو عیسائی حضرات ہیں ان کا یہ ہے کہ جتنے عقائد ان کے بنے ہیں وہ پادریوں کی میٹنگ ہوئی جس کو کونسل کہتے ہیں، کونسلوں میں انہوں نے اپنے عقائد بنا لیے۔ اس کے علاوہ پوپ صاحب جو کہہ دیں وہ حکم خدا ہے۔ پروٹیسٹنٹ حضرات کو جو چرچ ہے اس کا برطانیہ کا آرچ بشپ وہ جو کہہ دے وہ حکم خدا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے، چاہے ہمیں علم ہو اس کا چاہے نہ ہو۔ رسول کریم نبی امی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے، کیونکہ یہ رب کی شان ہے، وہ جو حکم دے بغیر سوال کے اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنے پاس سے۔ دوسری قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ اپنے پاس سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے۔ وہ ہوتی ہے تفسیر ان کی بالرائے ان کے علماء کی، پوپ کا حکم ہوتا ہے، آرچ بشپ کا حکم ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ ہمیں سچے دین پر قائم رکھے، اس کی حکم احکام اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر گمراہی سے بچائے۔ ایک دعا ضرور جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی وہ بھی پڑھا کریں اس سلسلے میں، اور جو قرآن مجید نے بتائی وہ بھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
इन्नका अंतल वहाब, کہ اللہ جو تو نے ہمیں ہدایت اسلام کی دے دی ہے اب ہمارے دلوں کو اس سے پھرنے نہ دینا. یہ صرف اللہ کے بس میں ہے. انسان کو ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان دین ہی تبدیل کر لیتا ہے. دوسری سیدنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو اپنی فرما برداری تابع داری کی طرف پھیر دے. وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا غیاثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحش، وَيَا رِجَانَا حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتُنَا. صلی وسلم وبارک دائماً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمدللہ وآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.